اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ جوانی کا وقت تھا اور میں نے نئی نئی نمازیں پڑھنا شروع کی. اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے اس راستے کی طرف راغب کر دیا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے میرے دل میں توفیق ڈال دی کہ میں جو ہے اس کی طرف راغب ہو جاؤں, اس کے راستے پہ چل پڑوں. تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں, 5 وقت کی نمازیں میں پڑھنا شروع ہو گیا, میں تہجد پڑھنا شروع ہو گیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ دل میں اور روح کے اندر جو ہے نا ایک عجیب قسم کا سکون آنا شروع ہو گیا. رزق کی فراوانی شروع ہو گئی. مجھے اپنے اندر جو ہے, اپنے کردار کے اندر جو ہے, اپنے اخلاق کے اندر جو ہے وہ بہت ہی واضح تبدیلی نظر آنا شروع ہو گئی. میری گفتگو میں, میرے کردار کے اندر, ہر ایک چیز کے اندر جو ہے نا مجھے بدلاؤ نظر آنے لگا. ٹھیک ہے. اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو میں بڑا خوش بھی تھا اور مجھے بڑا, آپ کی کہہ لیں کہ مجھے مزہ آتا تھا اپنے کردار کو دیکھ کے اور اپنی شخصیت کو دیکھ کے. اور لوگ بھی مجھے کہا کرتے تھے کہ آپ جو ہے نا دن بدن وہ بدلتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ میرے لیے بڑا خوشی کا باعث تھا. تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ جہاں پہ اتنا اطمینان مجھے آ رہا تھا, جہاں پہ اتنی مجھے خوشی ہو رہی تھی, جہاں پہ میرے دل میں اتنا سکون پنپنا شروع ہو گیا تھا, تو وہاں پہ جو ہے نا ایک اور مسئلہ بھی میرے ساتھ جو ہے نا کھڑا ہونا شروع ہو گیا. اور ایک ایسی پرابلم میرے ساتھ ہونا شروع ہوگی جس نے, آپ یہ کہہ لیں کہ جو کہ بڑی خطرناک قسم کی پرابلم آپ کہہ لیں, یا آپ یہ کہہ لیں کہ بڑا ہی جو ہے نا وہ اندرون ایک معاملہ شروع ہوا. اور وہ کرتے کرتے وہ معاملہ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. جی ہاں, انہوں نے کہا کہ تکبر جو ہے نا میرے دل کے کونے کے اوپر وہ پنپنا شروع ہو گیا اور اس نے جنم لے لیا. کس طریقے سے؟ وہ یہ کہنے لگے کہ مجھے یہ تو نظر آتا تھا کہ فلاں شخص جو ہے اس نے 3 ہفتے سے جمعے کی نماز نہیں پڑھی. مجھے تو یہ نظر آتا تھا کہ یار ایک شخص جو ہے یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا. مجھے یہ نظر آتا تھا کہ یار یہ شخص جو ہے, جب میں مسجد جا رہا ہوں تو یہ مسجد کیوں نہیں جاتا, یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا, یہ اللہ کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کرتا, یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز کیوں نہیں ہوتا, یہ اللہ کے راستے کے اوپر کیوں نہیں چل رہا, جب میں پڑھ رہا ہوں تو یہ کیوں نہیں پڑھ رہا. لیکن میں یہ بھول جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری عمر جنا کرنے والی اس عورت کو صرف اس بات پہ بخش دیا تھا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا. تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں مجھے یہ تو یاد رہتا تھا کہ فلاں شخص نے جو ہے وہ داڑھی رکھ لی لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا, فلاں شخص نے داڑھی تو رکھ لی لیکن اس کی کردار میں وہ بدلاؤ مجھے نظر نہیں آ رہا, مجھے اس کی شخصیت میں وہ بدلاؤ نظر نہیں آ رہا. لیکن میں یہ بھول جایا کرتا تھا کہ غیبت کر کے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مرتکب تو میں بھی ہو رہا ہوں. کہیں یہ نہ ہو کہ میں جو ہے اپنے تکبر کی وجہ سے میں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جاؤں. تو وہ کہنے لگے کہ میں جو ہے نا بالکل بھول چکا ہوا تھا اور میرا جو ہے نا صرف ایک کام رہ گیا تھا کہ عبادت تو کرنا ہی کرنا, ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا, ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کی نشاندہی کرنا کہ جو لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے یا جو لوگ اللہ کے راستے کے اوپر نہیں چل رہے. تو کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہوا کچھ اس طرح سے کہ مجھے میرے ایک دوست ملے, انہوں نے مجھے بڑا ہی خوبصورت قصہ سنایا جو کہ میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا. ٹھیک ہے. اور وہ قصہ کچھ یوں تھا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہوتا ہے کہ ایک فقیر تھا, وہ مسجد کے باہر بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ فقیر جب نمازی باہر آتے تو ان کے آگے وہ ہاتھ پھیلاتا, تو مجھے جو نمازی تھے وہاں کے, انہوں نے جو ہے نا اسے مار مار کے بھگا دیا, اسے دھکے دے کے وہاں سے بھگا دیا کہ یہاں سے دفع ہو جا, ہمارے جو ہے نا یہاں پہ مت بیٹھا کر. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ تجھے کچھ نہیں دینے والے. ٹھیک ہے. مطلب ایک غصے والا رویہ تھا ان کا. تو کیا ہوا, اس فقیر نے اپنا رخ جو وہ مندر کی طرف کر لیا. ٹھیک ہے. تو وہ فقیر کہتے ہیں کہ جی جب مندر سے لوگ باہر نکلے تو مندر سے بھی لوگ جب باہر نکل رہے تھے تو ان کی شخصیت کے اندر ایک عجیب غرور تھا, ایک تکبر تھا کہ ہم جو ہیں اپنے خدا کی عبادت کر کے نکلے, ہم تو اس کے بڑے ہی نیک بندے ہیں, ہم جو ہے اس کی پوجا کرتے ہیں یا اس کی عبادت کرتے ہیں. تو ان کے اندر ایک عجیب سا تکبر تھا. تو انہوں نے بھی میرے ساتھ جو ہے یہی رویہ اختیار کیا کہ انہوں نے مجھے جو ہے وہاں سے دھکے مار کے مجھے وہاں سے انہوں نے باہر نکال دیا. ٹھیک ہے. اچھا, تو وہ فقیر کہنے لگا کہ میں تنگ آ کے جو ہے نا میں پھر شراب خانے کے باہر جا کے بیٹھ گیا. تو وہ فقیر یہ کہنے لگا کہ جب میں شراب خانے کے باہر جا کے بیٹھا تو جو بھی شرابی باہر آتا تھا تو مجھے کچھ نہ کچھ دے کے جاتا تھا, اور وہ ساتھ ایک جملہ ضرور کہتا تھا کہ یار ہم تو بہت گنہگار ہیں, ہم تو بہت گنہگار ہیں, شاید ہو سکتا ہے کہ تمہیں دیا ہوا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہماری بخشش کا سبب بن جائے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ نیکی کر کے غرور کرنے سے اچھا ہے, نیکی کر کے تکبر کرنے سے اچھا ہے کہ آپ گناہ کر کے آپ شرمندہ ہو جائیں. دیکھیں میری بات سنیں, لوگوں کو تائید ضرور کریں کہ وہ سیدھے راستے کے اوپر آئیں, لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلانے کی ضرور کوشش کریں, لوگوں کو نیکی کی طرف لانے کی ضرور کوشش کریں, انہیں بتائیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے, انہیں بتائیں کہ گناہ کیا ہے, انہیں یہ بتائیں کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے, انہیں یہ بتائیں کہ آپ کی بھلائی کس میں ہے یا آپ کی جو ہے آپ کی بربادی کس کے اندر ہے, آپ کا لیے راستہ صحیح کون سا ہے, آپ کے لیے صحیح منزل کون سی ہے, آپ کے لیے
صحیح چناؤ کیا ہوگا منزل کا، آپ کے لیے راستہ کون سا ہے، آپ کے لیے عبادت کون سی ہے، آپ انہیں ضرور بتائیں، ہر چیز انہیں گائیڈ کریں، لیکن جو ججمنٹ والا کام ہے، جو فیصلہ کرنے والا کام ہے، وہ خدا را اس رب کے لیے چھوڑ دیں۔ وہ رب بیٹھا ہوا ہے، وہ ذات بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ خدا بیٹھا ہوا ہے، سب کو دیکھنے والا، وہ سب کو جج کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، وہ فیصلہ سنانے والا بیٹھا ہوا ہے۔ ان سب باتوں کے اندر جو ہے اپنے رویے کے اوپر کڑی نظر جو ہے نا وہ ضرور رکھیں۔ دیکھیں، عوام الناس کی جو خدمت ہے نا، وہ دل میں محبت لے کے جو ہے نا، دل میں درد لے کے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے دل کے اندر تکبر اور غرور آپ ڈال کے جو ہے نا عوام الناس کی نہ تو خدمت کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ انہیں سیدھے راستے کے اوپر لے کر آ سکتے ہیں۔ آپ کریں، آپ سب کو سیدھا راستہ دکھائیں، آپ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، لیکن ختمی فیصلہ نہ کر دیں کہ یار یہ شخص جو ہے یہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، یہ شخص جو ہے یہ نیک ہے ہی نہیں، یہ شخص جو ہے اس کے دل پہ مہر لگ چکی ہوئی ہے۔ آپ کوئی نہیں ہوتے کہ آپ کسی کا یہ فیصلہ کریں کہ آپ کے درمیان میں اور اللہ کے درمیان میں کیا تعلق ہے۔ آپ کو کیا پتا ایک سڑک کے کونے پہ بیٹھنے والے فقیر کا تعلق آپ سے زیادہ مضبوط ہو اللہ تعالیٰ سے۔ آپ کو کیا پتا ایک بزنس مین جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہے، بڑے بڑے ہوٹلز میں رہتا ہے، ایک امیر شخص ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق آپ سے زیادہ مضبوط ہو اللہ تعالیٰ سے۔ آپ کسی کا تعلق اس کے رب سے فائنلائز نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ سب سے بڑے یہی وجہ ہے سب سے بڑی کہ ہم لوگ جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چل ہی نہیں پا رہے۔ کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے 5 نمازیں پڑھ لی، ہم نے داڑھی رکھ لی، ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے سارے معاملات پورے کر لیے، تو اب ہم اسی پیمانے کے اوپر سب لوگوں کو پرکھیں گے۔ ایک ایک بندے کو ہم پرکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس نے یہ چیز کیوں نہیں کی، جب میں کرتا ہوں تو یہ چیز کیوں نہیں کر رہا، یار یہ تو بڑا گنہگار انسان ہے، اس کے دل کے اوپر مہر لگ چکی ہوئی ہے، یہ شخص ابھی اللہ کی طرف آ نہیں سکتا۔ بھائی کیوں؟ Who has given you the right کہ آپ کسی کے لیے ججمنٹ کریں، کہ آپ کسی کا فیصلہ کریں، کہ آپ کسی کو یہ بتا دیں کہ بھائی تم نیک ہو یا بد ہو؟ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ اسے دعوت دے سکتے ہیں، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ آپ کا صرف کام یہ ہے کہ آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ نیک کیا ہے، نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ تو ان تمام رویوں کے اندر، ان تمام معاملات کے اندر، ان تمام سلسلوں کے اندر اپنے آپ کے اوپر جو ہے وہ کڑی نظر رکھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔